یعنی اللہ نے چنا، لیکن یہ معاملہ تھا، یعنی خالق کو پتہ نہیں لگا، اس چندری کے بچے کو پتہ لگ گیا۔ اور کچھ تو ایسے چھچھوندر ہیں جو جہلم میں پائے جاتے ہیں۔ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام کیا، میں اس پہ متفق نہیں۔ کہتا کیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہ معاویہ جس پہ اللہ راضی ہو گیا لیکن میں راضی نہیں۔ تو کمال تو اس کے ماننے والوں پر ہے جو اتنی بڑی لعنت کو امام مان لے جو اللہ کے انتخاب پہ راضی نہیں۔ تو صحابی کہتے کسے ہیں؟ موجودہ دور میں اللہ کی دھرتی پر 2 ارب 15 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ ان سارے مسلمانوں کو رب تعالیٰ ہزار سال کی زندگی دے دے اور 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ 1000 سال سارے کے سارے بیت اللہ میں گزار لیں، جہاں پہ 1 کا بدلہ 1 لاکھ کا ملتا ہے، اور یہ سارے امتی میرے جیسے بن جائیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام اعظم بن جائیں، پیران پیر بن جائیں، 1000 سال میں کوئی گناہ نہ ہو، ان سب کی 1000 سال کی بیت اللہ کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور نبی کے کسی ایک صحابی کی وہ ایک نظر کے آنکھ صحابی کی تھی، چہرہ آمنہ کے نام کا تھا۔ جب اس ایک نظر کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا تو پیغمبر کے صحابی کی اس مدتوں کا مقابلہ کون کرے گا کہ جنہوں نے دیکھا مصطفیٰ کو، یوں دیکھا، سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، جلوت میں دیکھا، خندق میں دیکھا، جنگ میں بھی دیکھا، امن میں دیکھا، دیکھ کے کیوں نہ کہ جوڑ جو رب نے ملایا ہے والذین معہ، یہ لوگ ہیں کون؟ ہر حالت میں محبوب پیغمبر مدنی کریم کے ساتھ ہیں، لیکن آج جو کہنے والا کہنے نہیں ہے تو صحابی، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا۔ کیا تھا؟ جی بھائی تو مولا نے چھپایا کیا؟ تو بھائی ٹیشو تھے رو چھپایا۔ اب جو یہ کہے کہ معاویہ نے ایمان چھپایا تھا، چلو مبارک ہو، تم مانتے ہو کہ معاویہ کے پاس ایمان تھا۔ ایمان تھا کب؟ وہ 1400 سال پہلے۔ کس کے ہاتھوں پر لائے؟ رسول خدا کے ہاتھوں۔ اب یہ جو کہے کالی کوٹھی والا کہ میں نہیں مانتا، تو اسے اگر کالی کملی والا مان گیا تو لانتی مان نہ مان، وہ کل بھی ایمان والا تھا، وہ آج بھی ایمان والا ہے۔ اور صحابی بنتا کون ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق، جو بیٹے ہیں امام باقر کے، ابا ہیں موسیٰ کاظم کے، دادا ہیں علی رضا کے، پوتے ہیں زین العابدین کے، جس کے نام پہ فقہ جعفریہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ دولت امام اس شخص کو عطا کرتا ہے جس کے دل پہ 3 مرتبہ نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ آج بھی دیکھیے گا کوئی دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث، اس کے ہاتھوں پر کوئی مرزائی قادیانی کلمہ پڑھ لے، کوئی تینوں مسالک کے مقتدی اپنے مولوی کے نام پر ڈھڈورا پیٹیں گے، 7 مبارکباد بھی دیں گے، بھائی اللہ نے کرم کر دیا کہ آپ کا سینہ اللہ نے دین کے لیے منتخب کر دیا۔ یعنی 14 صدیوں بعد تیرے مولوی کے ہاتھوں پر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لے تو اس کا سینہ تو اللہ نے چنا ہے۔ تو اس پورے ٹبر نے کلمہ رسول خدا کے ہاتھوں پر پڑھا تو اس کا انتخاب کس نے کیا؟ میں نے جب لفظ ٹبر خاندان کہا، گھرانہ کا تو کیوں ہے کہ امیر معاویہ اکیلے صحابی نہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی عمرو صاحب وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، ایک بھائی کا نام ہے عتبہ وہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں، ایک بھائی کا نام ہے یزید بن ابی سفیان۔ کیا کہا؟ کل یہ نہیں کہنا کہ یزید کو صحابی کہہ گیا، میں نے بھائی کا کہا، بیٹے کا نہیں کہا۔
یہ والا یزید امیر معاویہ کا بھائی بھی ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، پیغمبر کا صحابی ہے، امت کا جرنیل ہے، رسول کا کاتب قرآن بھی ہے، یہ بھی نبی کے صحابی ہے۔ پھر ان کی بہن سیدہ فاریہ، وہ بھی پیغمبر کی صحابی ہے۔ ایک بہن کا نام سیدہ جویریہ، وہ بھی پیغمبر کی صحابی ہے۔ ایک بہن کا نام ہے سیدہ رملہ یعنی ام حبیبہ، یہ نبی کی صحابیہ بھی ہیں، پیغمبر کی گھر والی بھی ہیں، مومنوں کی ماں بھی ہیں، جنت کی ملکہ ہیں، امیر معاویہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی۔ پھر ان کے والد گرامی ہیں سیدنا ابو سفیان، یہ نبی کے سسر بھی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرمائے کہ کائنات میں ہر شخص کے 3 باپ ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا حقیقی باپ بھی باپ ہے، استاد بھی اور مرشد بھی باپ ہے، اور سسر بھی اس کا باپ ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ بحیثیت نبی امام الانبیاء آقا مولا مرشد ہیں، لیکن بحیثیت داماد آمنہ کے لال بیٹے کی جگہ پر ہے، ابو سفیان باپ کی جگہ پر ہے۔ پھر امیر معاویہ کی والدہ محترمہ سیدہ ہند، کیا نام بھائی؟ جی بھائی، اور یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کی 9 بیویاں، کتنی؟ جی بھائی، بیویاں نبی پاک کی ایک ہی وقت میں 9 ہیں، ٹوٹل 11 ہیں، 3 پیغمبر کی مادیاں ہیں۔ بھائی نبی کی ازواج 11 ہیں، لیکن نبی کی ساسیں کتنی ہیں؟ جب بیویاں 11 ہیں تو ساسیں 9 کیسے ہوگی؟ چلے یاد رکھیے گا، نبی پاک کی بیویاں 11 ہیں، لیکن ساسیں نبی کی وہ 10 ہیں۔ 10 کیوں ہیں؟ کہ ان میں 2 بہنیں ہیں، کون کون سی؟ سیدہ میمونہ اور سیدہ زینب۔ باپ الگ الگ ہے، ماں دونوں کی ایک ہے۔ سیدہ زینب فوت ہو گئی تو سیدہ میمونہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کر لیا، لیکن یہ بہنیں ان کی والدہ سیدہ ہند اور نبی پاک کی 2 ساسوں کا نام ہے ہند، ایک میمونہ کی والدہ اور ایک امیر معاویہ کی والدہ، وہ بھی پیغمبر کی ساس ہے۔ لیکن کمال ایک چیز کا دیکھیے کہ جو رسول خدا کی یہ ساس ہے جس کی 2 بیٹیاں پیغمبر کے نکاح میں ہیں، کائنات میں اس خاتون کو اللہ نے جو داماد عطا کی ہے، ایسے داماد اور کسی کو عطا نہیں کی۔ کیسے؟ اس کی بیٹیاں بہت تھیں، اس کی 2 بیٹیاں سیدہ میمونہ بنت حارث اور سیدہ زینب، یہ دونوں رسول پاک کے نکاح میں ہیں۔ پھر ایک ان کی بیٹی سیدہ اسماء بنت عمیس، اس کا پہلا نکاح علی کے بڑے بھائی جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ جعفر طیار کے بعد اسی کا نکاح ابو بکر صدیق سے ہوا۔ ابو بکر صدیق کے بعد اسی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام ہے سیدہ السلمہ، جو حضرت امیر حمزہ کے نکاح میں ہے، اور اسی خاتون ہند کی ایک بیٹی، اس کا نام ہے سیدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث، جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کے نکاح میں آئی۔ ان کی ایک بیٹی وہ ہے جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، پہلا نکاح نبی کے صحابی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ہوا۔ عبد الرحمن کے بعد اسی کا نکاح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوا۔ ان کی ایک بیٹی وہ ہے کہ جس کا نکاح ولید کے ساتھ ہوا، جس سے اللہ نے انہیں نواسہ عطا کیا، اور نواسہ بھی کون سا؟ خالد ابن ولید جیسا۔ اب اس خاتون کے داماد دیکھیے، نبی بھی اسی کے داماد، ابو بکر اسی کے داماد، علی بھی اسی کے داماد، جعفر طیار اسی کے داماد، عبد الرحمن اسی کے داماد، امیر معاویہ اسی کے داماد، جناب حضرت عباس اسی کے داماد، اور امیر حمزہ بھی اسی کے داماد، نبی بھی اسی کا داماد، 2 خلفائے راشدین اسی کے داماد، پروں کٹا ہوا جنت میں اڑنے والا اسی کا داماد، نبی کے 2 چچا بھی اسی کے داماد۔ تو جیسے داماد اللہ نے اسے عطا کیے، اور کسی کو عطا نہیں کیے۔ بعض چھچھندر کہتے ہیں، نہیں میں امیر معاویہ کا ایمان، حضرت ابو بکر کا ایمان نہیں مانتا،
ان سے پوچھو کہ ابو بکر کا ایمان تھا نہیں تو سیدنا علی نے اپنی بڑی بھابھی، اور بڑی بھابھی ہمارے ہاں تو ماں کا مقام رکھتی ہے، تو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اس کا نکاح ابو بکر سے کیا کیوں تھا؟ مومن سمجھ کر کیا تھا یا کافر سمجھ کر کیا تھا؟ جی بھائی، جب مولا نے مومن سمجھا تو موذیو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور جس سے مولا مومن سمجھے موذی نہ سمجھے، مطلب کیا ہے کہ بات مولا کی مانی جائے گی، ممالی کی نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر نعوذ باللہ ابو بکر مومن تھے نہیں، پھر بھی علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ مومن کا نکاح مومنہ سے، مومنہ کا نکاح مومن سے، لیکن ابو بکر نے کیا، نعوذ باللہ ابو بکر تھا کافر، نکاح کیا علی نے۔ تو جب قرآن کی مخالفت کرے وہ امام کیسا، معصوم کیسا، منصوص من اللہ کیسا؟ تو یہاں پہ سیدنا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی ساس سیدہ ہند، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائی۔ جب بات چل پڑے ان افراد کی تو کہنے والے بات ہوتے تھے کیا، نہیں وہ ایمان تو لایا تھا لیکن ایمان اس نے اپنا چھپایا تھا۔ ایمان اپنا کتنے سال؟ 2 سال۔ کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ معاویہ نے 2 سال ایمان چھپایا تھا۔ تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں تو اتنی بات تم کر سکتے ہیں کہ مائی ڈیئر ملنگ، جی بھائی اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے نا بھائی۔ جو 2 سال ایمان چھپائے، اگر اس کا ایمان قابل قبول نہیں تو نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا عباس، جنگ کے بدر سن ہجری ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری 6 سال کے بعد انہوں نے ایمان ظاہر کیا۔ اگر 2 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان قابل قبول نہیں تو 6 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان قابل قبول کیسے ہو؟ ان سے پوچھو جناب خواجہ ابو طالب ایمان لائے تھے علی کے بابا؟ کہتا جی علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کہتا ان کی مثال مومن آل فرعون کی طرح ہے، ایمان لائے تھے لیکن مرتے دم تک انہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا۔ کیا بھائی؟ یعنی علی کے بابا نے چھپایا لیکن گرجا روڈ کی ملنگنی کو پھر بھی پتہ چل گیا۔ علی کے بابا نے چھپایا، ملنگوں کو پھر پتہ چل گیا۔ بھائی جو پوری زندگی ایمان چھپائے وہ تو علیہ السلام ہے، اور جو صرف 2 سال چھپائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ جی بھائی، یعنی ان کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کیا تھا، تو بھائی ان کا ایمان بھی اللہ کے نبی ہی نے یوں قبول کیا کہ ان کے ایمان کو قبول کیا، کاتب قرآن بنا دیا، ان کے ابا کے ایمان کو قبول کے گھر کو دارالامان بنا دیا۔ اور فرمایا کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ تو امان اس کو بھائی مراد کیا ہے؟ جو اس کے گھر میں چلا گیا اسے امن کی ضمانت میں محبت ہے۔ اگر کسی نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، زبان کھولی، یہ کچھ نہ کہے، امان میں نے دی ہے تو دفاع بھی میں کروں گا۔ اچھا بندہ تو باہر کا ہو لیکن آپ ان کے گھر میں جائیں تو نبی فرمائے امان ہے۔ تو جو پلا بڑا ہی ابو سفیان کے اپنے گھر میں ہو تو اس امیر معاویہ پر بک بک کرنے کی ملنگوں کو پرمیشن کس نے دے دی؟ رسول تو امان عطا فرمائے، اور یہ کہ میں امان دیتا نہیں، تو پھر تیری لڑائی گھر والوں کے ساتھ نہیں، امان دینے والے کے ساتھ ہے۔ اور جو امان دینے والے کے ساتھ لڑائی کرے گا یہاں تو کالا ہے ہی ہے، آخرت میں بھی مکالا ہو جائے گا۔ رہا وہ سیدنا امیر معاویہ، پہلی بات جو ایمان جو لائے تو کب لائے تھے؟ جی فتح مکہ کے موقع پر۔ کب لائے تھے بھائی؟ اچھا میں نے ان کی بات کی، آپ اپنی بات کریں گے۔ امیر معاویہ کب ایمان لائے تھے؟ کتنا پہلے؟ تو یاد رکھے گا فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، اللہ کے نبی حدیبیہ کا مقام پر گئے سن 6 ہجری میں۔ امیر معاویہ کہتے میں نے دیکھ لیا تھا اللہ کے نبی، دیکھا تو دل میں کھب گئی تصویر آمنہ کے لئے، دل چاہتا یہ تھا کہ کلمہ پڑھ لوں۔ میں نے اماں سے پوچھا، اماں نے کہا تیرے ابا سردار ہیں،
اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے۔ میں جوان تھا لیکن خود کفیل نہیں تھا، مجھے پالنے سامنے والے کون؟ گھر والے، خود مختار نہیں تھا میں۔ لیکن سن 7 ہجری میں خدا کے نبی جب عمرہ کرنے آئے تو نبی کے آنے سے پہلے میں کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن نبی کے سامنے اظہار سن 7 میں کیا، یعنی آقا کو میں ملا تو مسلمان ہو کے ملا۔ اللہ کے نبی مدنی کریم نے عمرہ کیا تو نبی کے بال بھی میں نے کاٹے تھے، نبی کے ناخن بھی میں نے تراشے تھے، بال بھی میں نے کاٹے، ناخن بھی میں نے تراشے۔ کہاں لکھا ہے؟ تو بخاری شریف میں لکھا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نبی کے بھی شاگرد ہیں، علی کے بھی شاگرد ہیں، نبی کے بھی کزن ہیں، علی کے بھی کزن ہیں۔ جناب علی کی 3000 فوج کے کمانڈر عبداللہ بن عباس جب ہرورہ کے مقام پر خارجیوں باغیوں سے جناب علی نے مناظرہ کیا تو جناب علی کو اپنے شاگرد پر اتنا ناز تھا، خود نہیں گئے، عبداللہ بن عباس کو بھیجا۔ عبداللہ بن عباس اس بات کو نقل کیا، زین العابدین رحمہ اللہ نے جو چوتھے امام ہیں ان سے آ کے نقل کیا، امام باقر نے جو 5ویں امام ہیں ان سے نقل کیا، امام جعفر صادق نے جو 6ٹھے امام ہیں، اور یہ تینوں امام کہتے کیا ہیں کہ امیر معاویہ ایمان لائے سن 7 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ اب عبداللہ بن عباس سے کسی بندے نے سوال کیا، یہ بات امیر معاویہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا، اکیلا کہتا ہے، اس کی بات کو مان لیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ پیغمبر کا صحابی ہے اور نبی کا کوئی صحابی دین بیان کرنے میں ڈنڈی نہیں مارتا، دین بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بولتا، جو کہہ دیا مان جاؤ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جی ابو بکر صدیق نے کہا تھا انبیاء کی وراثت درہم و دینار میں ہوتی، اس کا اکیلا راوی ابو بکر ہے اور کوئی نہیں، تو کیسے مانے؟ تو یہی تو بتایا ہے علی کے شاگرد نے کہ دین بیان کرنے میں جب 6ٹھے نمبر والا ڈنڈی کوئی نہیں مارتا تو پہلے نمبر والا ابو بکر ڈنڈی کیسے مارے گا؟ بھائی دین بیان امیر شام کرے تب بھی قابل قبول ہے، اور نبی کا خلیفہ امیر المومنین پیغمبر کے پہلو میں سونے والا ابو بکر کرے تو تب بھی قابل قبول ہے۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا؟ وہ بال بھی کاٹے، ناخن کاٹے، کپڑے میں سمیٹے۔ آقا نے پوچھا کیا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی بھر کا سرمایہ مل گیا، مرتے دم گھر والوں سے کہوں گا انہیں میرے ساتھ دفن کر دینا۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا چل محبت سلامت، یہ بال بھی تیرے، ناخن تیرے، نبی کا کرتا بھی تیرا۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی بھائی۔ پھر ہوا یہ ہمارا موجودہ بلوچستان جو ہے اس کا تاریخی پرانا نام ہے مکران، یہاں پہ حکومت تھی راجہ ارمنی کی۔ سن 19 ہجری میں رسول پاک کی مراد حضرت علی کے داماد، خدا کا انتخاب، انہیں نعمت خدا داد فاروق اعظم کی فوج 19 ہجری میں اس بلوچستان میں پہنچی۔ آج بھی ملتان سے آگے ڈیگی خان سے 45 کلومیٹر، جامپور کا علاقہ، جامپور سے آگے داج المشہرہ، ہڑن شریف کا علاقہ، ہڑن شریف سے آگے گھنٹہ سوا گھنٹہ پیدل سفر، اور ڈیرہ پکٹی کا علاقہ، پہاڑی کی چوٹی، قبر ایک موجود ہے سہل بن عدی۔ سہل بن عدی کون ہے؟ جو جنگ بدر میں پاک پیغمبر کی فوج کا سپاہی تھا، پھر 4 بھائی احد کے میدان میں نبی کی فوج کے سپاہی بنے۔ ان کے ایک بھائی حبیب بن عدی وہاں پہ شہید ہو گئے، اور سہل بن عدی وہ ہے سن 19 ہجری میں جو بر صغیر کی دھرتی پر فاروق اعظم کے دور میں محمدی دین کا پرچم لے کر آیا۔ اسی بدری صحابی کی قبر آج بھی ہے ملک پاکستان میں۔ تو بلوچستان میں حکومت تھی راجہ ارمنی کی۔ اسے معلوم یہ پڑا کہ آخری پیغمبر عرب کی دھرتی پر آ گئے۔ ایک وفد بنایا، کچھ چیزیں بطور تحفہ دی اور بھیج دی رسول پاک کی بارگاہ میں۔ ان میں زنجبیل، ادرک تھی، خوشبو میں تھی، ساگوان کی لکڑی جسے ہمارے ہاں دیار کہا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال نے زنجبیل کو کھایا، ارشاد فرمایا اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ زمانہ جس نتیجے پر لیبارٹریوں میں سر کھپا کھپا کے 14 صدیوں بعد پہنچا ہے، آقا نے سارا رزلٹ چک کے بتا دیا تھا۔
رسول پاک نے اسی لکڑی کی چارپائی بنوا لی، نرم بھی ہوتی لکڑی اور خوشبو والی بھی، تو اللہ کے نبی اسی پہ آرام فرماتے، نیند فرماتے۔ محبوب پیغمبر کا پھر انتقال ہو گیا، اسی چارپائی پہ جنازہ اٹھا اللہ کے نبی کا، ابو بکر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، پھر 600 درہم کی یہ چارپائی امیر معاویہ نے خریدی، ملک شام لے گئے اور گھر والوں کو وصیت کی جب میرا انتقال ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ میت میری ہو چارپائی نبی کی، کفن میرا ہو کرتا نبی کا، ہونٹ میرے ہو بال نبی کے، آنکھیں میری ہو تو ناخن خدا کے نبی کے، ناخن خدا کے۔ بہاولپور میں میں نے ایک جنازہ پڑھا، ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی جو تھے وہ ایک مرتبان لے کے آئے، میں خود بھی قبر میں اترا ہوا تھا، آتے ہی انہوں نے مرتبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا سبز کا ٹکڑا دے دیا، تو یہ میت کے ساتھ رکھ دیجیے۔ بات مجھ میں تھا کیا کہ جب روزہ نبی کی گنبد خضرا کا جب نیا پیٹ ہوتا ہے تو پرانا پیٹ اتار لیتے نا بھائی، تو اس کا ٹکڑا ہے پیٹ کا، کیوں اسے لے کر کیوں آئے؟ نہ رسول پاک کے روزے کا پینٹ ہے جس کی قبر میں آ گیا تو خیر ہی خیر ہے، چلو ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، لیکن اتنی سی بات پوچھتے ہیں کہ 14 صدیوں بعد نبی کے روزے کا پینٹ کسی کی قبر میں آ جائے تو یہ تو خیر ہی خیر ہے، لیکن جس کا کفن خود رسول خدا کا پیر ہن بن جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ بھائی آج تو ملنگ اگر مر جائے نا، اللہ کرے سارے مر جائے، بالخصوص آفتاب صاحب کے لئے تو بڑا ملنگ دوڑ کے آئے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیشی نکالے گا، میت کا غرسا کو دے گا، کیوں؟ میں زواری کرنے گیا تھا، کربلا کی خاک لایا، بس شیشی کھولیے کربلا اور یہ خاک قبر میں ڈالیے، ستے خیر آئے، 7 نسلوں تک خیر چلے گا، چلو ہمیں انکار ہو گئی۔ اتنا بتا دیجئے کسی کی قبر میں 14 صدیوں بعد اگر کربلا کی خاک آ جائے تو یہ تو ستے خیر ہے، لیکن جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں، سلطان کربلا حسین ابن علی کے نانا محمد کے جسم سے اتری پوشاک آ جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ آج ہمارے بھائی کرتے کیا ہیں؟ قلم بھی اپنی، ہاتھ بھی اپنا، روشنائی بھی اپنی، سینے پر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں بھائی؟ کلمہ والے محمد کا نام جو آ گیا تو خیر ہی خیر ہے، بھائی تو اپنے ہاتھ سے اس کے سینے پر کلمہ لکھ دے تو خیر ہی خیر ہے، لیکن جس نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا اس کے، جس کے نام کا کلمہ تو اور میں پڑھتے ہیں تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو وہ سیدنا میرے ایمان جو لائے، ابو سفیان نے کہہ دیا یا رسول اللہ، میری دلی تمنا یہ ہے، کیا میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا دیجیے، میرے بیٹے کو اپنا کاتب بنا دیجیے۔ دیکھیں جی یہ کتابت قرآن کا معاملہ کوئی اتنا اہم تھوڑا ہی تھا، عبداللہ نام ایک بندہ پہلے بھی کاتب تھا لیکن ڈنڈی مارتا تھا لکھنے میں، تو اللہ کے نبی نے اسے قتل کروا دیا، کوئی اتنا اہم عہدہ تھوڑا ہی تھا جس پر آپ ناز کرتے ہو۔ ہم کہتے ملنگو یہ بات تم خود مان گئے کہ کتابت قرآن کا معاملہ اتنا حساس ترین تھا کہ ایک بندہ اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی مارے تو آقا قتل کروا دے۔ قتل کون کروائے؟ رحمت کائنات۔ بھائی جس نے ڈنڈی ماری تھی اللہ کے نبی نے بقول تمہارے سے قتل کروا دیا۔ اگر امیر معاویہ ڈنڈی مارنے والا ہوتا تو آقا قتل کروا دیتے، لیکن امیر معاویہ کو خدا کے نبی نے زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھا، کیوں؟ کہ امیر معاویہ قرآن لکھنے میں ڈنڈی نہیں مارتا، جب بھی مارتا ہے تو دشمن قرآن کے سر پہ سیدھا ڈنڈا مارتا ہے۔ نہیں، معاویہ کاتب نہیں تھا، منشی تھا۔ تو تمہاری بات مان، یہ مان گئے کہ امیر معاویہ منشی تھا، اتنا تو بتاؤ کہ خدا کے نبی کا کاروبار تھا کون سا جو منشی رکھا تھا اس کے؟ وہ کاروبار تھا کون سا؟ امور دنیا تھی یا امور دین تھا؟ تو ایک بات آپ بتائیے، ایک ماں کے 3 بیٹے ہوں، تینوں کی تعلیم میٹرک ہو اور تینوں منشی ہوں، تینوں کی تنخواہ بھی ایک ہو، کام بھی ایک ہے، لیکن ایک منشی ہے مقامی چیئرمین کا، ایک ہے علاقے کے ایم بی اے کا، وہ ایک منشی ہے علاقے کے ایم این اے کا،
تو شام زیادہ کس کی ہوگی؟ اچھا 1 من لوہا 1 من روئی تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ تو دعا کروا دیتا جی بھائی 1 من لوہا 1 من روئی تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ تو تینوں منشی ہیں، تینوں کی تنخواہ بھی ایک ہے، تعلیم بھی ایک ہے، تو پھر ایم ایل اے کے منشی کی شان زیادہ کیوں گئی؟ آپ یہ کہے گا مولوی صاحب اس لیے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ منشی کون ہے، دیکھا یہ جائے گا منشی ہے کس کا۔ ہم کہتے ہیں عقل کے دشمنوں چلو تمہاری بات مان لی کہ امیر معاویہ کاتب نہیں منشی ہے، لیکن عقل کے اندر اتنا سوچو منشی ہے کس کا۔ بھائی زمانے کے منشی کی قدر اس لیے کہ منشی ہے کس کا۔ تو امیر معاویہ تو منشی ہے اس کا جس کو خالق کائنات کا محبوب پیغمبر محمد عربی کہتے ہیں۔ بھائی آپ جب کسی کو اپنا منشی بنائیں اعتبار کی بنیاد پر، بیعتباری کی بنیاد پر، اسے نیک سمجھتے ہیں بد سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں منافق سمجھتے ہیں، 1 نمبر سمجھتے ہیں 2 نمبر سمجھتے ہیں، وہ اسے خیر والا سمجھیں گے شر والا سمجھیں گے، اسے امین سمجھیں گے خائن سمجھیں گے، اسے کھانے والا سمجھیں گے بچانے والا سمجھیں گے، اسے قوی سمجھیں گے کمزور سمجھیں گے۔ بھائی تو جسے منشی بنائے تو اسے اپنے معیار پر پرکھتا ہے، اور جس نے امیر معاویہ کو منشی بنایا اس آمنہ کے لال نے معاویہ کو اپنے معیار پر پرکھا تھا۔ بھائی جسے تو منشی بنائے اس پہ تجھے اعتبار ہوتا ہے، اور امیر معاویہ کو جس نے منشی بنایا اس معاویہ پر خدا کے نبی کو اعتبار تھا۔ نہیں وہ امیر معاویہ نے قرآن لکھا کون سا تھا؟ تو بھائی 30 پاروں والا لکھا تھا، آپ خیر سے 40 والے کون سا لکھا تھا؟ بھائی 1400 سال پہلے والا لکھا تھا، آپ کے پاس تو خیر سے 2025 والا ماڈل آ گیا۔ نہیں معاویہ نے قرآن لکھا کون سا تھا؟ بھائی یار غار والا، آپ غار والے کی تلاش میں ہیں۔ نہیں آیت کون سی لکھی تھی؟ بھائی جو آیت حضرت علی نے لکھی تھی اسے اگلی والی آیت وہ امیر معاویہ نے لکھی تھی۔ علی والی کون سی؟ تو علی والی تو دکھا، معاویہ والی میں دکھاؤں۔ بھائی قرآن لکھنے والے پیغمبر کے صحابہ تو 42 تھے، کسی اور صحابی کے بارے تو کبھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا۔ جب بھی سوال کیا تو ابو سفیان کے بیٹے کے بارے میں، کیوں؟ ٹانگوں سے معذور بابا ہمیں پتا آ گیا تھا فیض آباد میں بیٹھ کے کہ پڑیاں ہو تے پھکیاں ہو، پیڑا ہو تے پھکیاں ہو، تکلیف تمہیں کچھ اور ہے لیکن اعتراض کس پہ؟ جی بھائی چلو یہ مسئلہ بھی حل کر دیں۔ جی امیر معاویہ نے کون سی آیت لکھی؟ تو ایک ہے تفسیر قرطبی میں، کیا امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے بسم اللہ لکھنا خود سکھایا۔ اچھا آپ میں کبھی کسی نے اپنے دور میں قلم دوات استعمال کی؟ بھائی جی بھائی تختی لکھی تو قلم جب بناتے تھے تو ٹکا دیا یعنی کٹ لگایا، سیدھا یا ترچھا؟ ترچھا کیوں تھا بھائی؟ بھائی ترچھا کٹ لگاتے کیوں تھے؟ جی بھائی آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ تو استاد کو آپ سے دشمنی تھی کیا کہ اتنی باریک بات بھی آپ کو بتائے؟ جی بھائی یعنی استاد آپ کو باکمال دیکھنا چاہتے تھے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا دوات لے کر آ، روشنائی تیز ہو، قلم لے کر آ، کٹ ترچا ہو، بسم اللہ کو لکھنا تو با کو اونچا کرنا، سین کے سرے الگ الگ کرنا، میم کو لکھنا تو اندھا نہ بنانا، میم کی آنکھ بنانا، اللہ کو بلند کر کے لکھنا، رحمان لکھنا مد کے ساتھ لکھنا، رحیم لکھنا، باکمال لکھنا۔ جس کو لکھنا خدا کا نبی سکھائے تو اس کا لکھنا کتنا باکمال۔ نبی آیت لکھی کون سی؟
اور جس تاریخ کے نام پہ ڈگڈگی پر ناچ کر پیغمبر کے صحابہ کو بھونکتے ہو نا، اسی تاریخ ابن عساکر میں 80 جلدوں کی کتاب ہے، جلد نمبر 59 ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، راوی عبداللہ بن عباس نے ارشاد یہ فرماتے خدا کے نبی نے اپنے پاس بیٹھے نوجوان سے کہا میرے لیے آیت الکرسی لکھ کر لا۔ وہ نوجوان اٹھا، آیت الکرسی یوں لکھی کہ اس کے حسن تحریر کو دیکھ کر نبوت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پوچھا یہ ہے کون؟ کہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، امیر معاویہ نام ہے۔ یعنی قرآن اترا کون سا تھا 3 سال میں؟ تو آپ بتائیں بھائی آخری آیت کون سی اتری بھائی؟ کب اتری تھی؟ چلیں مہربانی کریں، ایسا نہ کریں پھر دعا کروا دی جائے گا۔ چلیں 2 سال بڑھ کے دیکھیں پورے آپ بھائی۔ فتح مکہ وہ 8 میں، آخری حج نبی پاک نے کیا 10 میں، جی بھائی 10 میں۔ تو رسالت باپ کی وفات ہوئی اس آخری آیت کے اترنے کے کوئی 88 دن کے بعد۔ کتنے؟ چلو بقول ان کے امیر معاویہ ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر 3 سال میں، ان 3 سال میں سے 88 دن نکال دیں تو باقی 2 سال 9 مہینے تو ہے نا بھائی۔ تو آئے 2 سال 9 مہینے میں کچھ قرآن اترا تھا نہیں اترا تھا؟ اترا تھا۔ تو کتنا اترا تھا؟ موجودہ قرآن کا 10 سے لے کے 12% تک ان 3 سال میں اترا۔ نبی نے لکھوایا تھا، معاویہ نے لکھا تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ لکھا تھا؟ پنجابی میں کہ ساڈا ہمارا دامن چھوڑے اپنے گھر کی جا کے تلاشی لیجیے۔ پنجابیوں کہتے ہیں اپنی منجی تلے ڈانگ دے، اور ڈانگ کسی پٹھان کو تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بھائی ہم پہ اعتراض کرنے سے پہلے گھر کی جا میں تلاشی لیجیے کہ کتابیں آپ کی ہیں۔ انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری کی، مانی الاخبار شیخ صدوق کی، تاریخ یعقوبی احمد ابن یعقوب، شرح نجم البلاغہ ابن ابی الحدید کی، تاریخ اسلام علامہ فروغ قاسمی کی، تنقیح المقال رجال مامکانی عبداللہ مامکانی کی صفحہ نمبر 222 لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ 3 سال تک رسول خدا کے سامنے بیٹھے اور امیر معاویہ وہ کچھ لکھتا تھا جو عرشوں سے جبرائیل لایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری کتابیں تیری ہیں، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا، کتاب بھی تیری۔ لکھا کہ معاویہ وہ لکھتا تھا جو عرشوں سے جبرائیل لاتے تھے۔ تو جبرائیل لاتا کیا تھا؟ جی بھائی تو جبرائیل سناتا کیا تھا؟ نبی سنتے کیا تھے؟ نبی پڑھتے کیا تھے؟ معاویہ سنتا کیا تھا؟ سینے میں بساتا کیا تھا؟ ہاتھوں سے لکھتا کیا تھا؟ امت تک پہنچاتا کیا تھا؟ تو نبی قرآن لکھوانے والا، معاویہ قرآن لکھنے والا۔ نہیں وہ مسئلہ یہ ہے، یہ تو ابا نے کہہ رہے ہیں کاتب بنا لیجیے۔ میرا ڈرائیور جو بیچارہ بے روزگار ہے بھائی، اصلی ڈرائیور ہے وہ بیمار ہو گیا، میں اسے لے کر آ گیا، ہے بالکل فارغ ہی ہے۔ تو ابھی نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے، اگر مہربانی کریں تو اگلے سال کے سپوترے سے رکھنے جاؤ۔ چلیے سال اگلا سال ہوا، بچہ ایک بھی پاس نہیں ہوا، ناظرے والا بھی پاس نہیں ہوا، پٹھان بھائیوں نے بجائے پھڑ دینے کے ڈنڈا اٹھا دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہ استاد نے رکھ لیا تھا، استاد کی نالائکی کی بنیاد پہ بچہ کو بھی پاس نہیں رکھا کیوں تھا؟ شاہ صاحب نے کہا تھا، شاہ صاحب کا اپنا مدرسہ ہے، انہیں پتا ہے مدرسے کے نظام کا، نہیں پتا تو کوئی نہیں، تو استاد ہی اسے تو پتا تھا نہیں۔ یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی کہ اس عہدے پر بندہ رکھنا کیسا ہے۔ بھائی باپ کی نظر میں تو نکھٹو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، پھر معاویہ جیسے قابل ترین بیٹا ہو تو باپ کو تو ناز ہوگا۔ چلو باپ نے تو کہہ دیا تھا، آقا کاتب بنا لیجئے، ذمہ داری تو آمنہ کے لال کی تھی کہ عہدے کے مطابق سمجھا تھا یا نہ اہل کو رکھا تھا۔ اگر سمجھو اہل تھا تو نبی کے شایان شان ہے، اگر کہو کہ اہل نہیں تو معاویہ پر اعتراض بعد میں ہوگا، آمنہ کے لال پر اعتراض پہلے ہوگا۔ نبی غلط عہدہ صحیح کو دیتے کوئی نہیں اور غلط بندے کو صحیح عہدے پر رکھتے کوئی نہیں۔
جو جہاں پہ فٹ ہو نبی اسی کو وہیں پر رکھتے ہیں. نہیں وہ امیر معاویہ اصل میں ان کا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ نام اچھا نہیں ہے. کیا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ جس کو ماں بھی کہتی ہو اور آپ یہ میری گل پہ چھوڑ لیں. یہ اعتراض کرنے چل پڑا پیغمبر کے صحابی کے نام. اور آج کا دن یار لوگوں نے جشن منایا حضرت حسین ابن علی کی ولادت کا. کس کا؟ حسین ابن علی کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی کے بیٹے کی، نبی کے نواسے کی، حسن کے بھائی کی، جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی کی جو دائی ہے وہ امیر معاویہ کی سالی تھی. امیر معاویہ کی ہاں گود میں اٹھانے والی بھی یہ، دودھ پلانے والی بھی یہ، کپڑے میں لپیٹنے والی بھی یہ، خوشبو لگانے والی بھی یہ، سرما ڈالنے والی بھی یہ، اور اٹھا کے دودھ پلا کے پیغمبر کی جھولی میں ڈالنے والی بھی یہ، مبارکباد دینے والی بھی یہ. اس سیدنا حسین ابن علی کا نام رکھا جناب علی بن حرب. کیا نام؟ اللہ کے نبی تشریف لائے اور پوچھا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی حرب. پر مانی اچھے نہیں، تبدیل کر دو. کیا رکھیں گے نام؟ حسین. اور یاد رکھیے گا آقا نے نام تبدیل کر دیا. کیوں؟ اگر مانی اچھے نہ ہو تو اللہ کے نبی نام تبدیل کر دیتے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی تھا کہ برے معنی والے ناموں کو مٹانا ہے اور اچھے معنی والے ناموں کو. خاتون نے کہا گئی اسلام قبول کیے. پوچھا نام؟ آسیہ، سواد کے ساتھ، عین کے ساتھ. اللہ کے نبی فرمایا نہیں تیرا نام آسیہ نہیں، تیرا نام جمیلہ ہو. آنے والے صحابہ ہے، پوچھا نام؟ حزن. فرمایا حزن نہیں، تیرا نام سہل ہوگا. آنے والے ہیں، پوچھا نام؟ کہ عبد الکعبہ. کہ عبد الکعبہ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہوگا. پوچھا نام؟ کا حرب. کہ حرب نہیں، تیرا نام حسن، تیرا نام حسین ہوگا. اگر نام کے معنی اچھے نہیں نبی نے تبدیل کر دیا، لیکن معاویہ نام کو باقی کیوں رکھا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگے نام بھی اچھا ہے، نام والا بھی اچھا ہے. اگر نام کے معنی غلط ہوتے تو آقا تبدیل. اب اتنے ہزار صحابہ تھے، نبی کو کیا پتا کہ معاویہ نبی بندہ کہاں بیٹھا ہے. چلو ملک کو مبارک ہو. ابھی تک تمہارا رنڈی رونا یہ تھا کہ ٹوٹل 3 صحابہ تھے، اب کہتے ہو کہ ہزاروں تھے، تو نبی کو کیا پتا کہاں بیٹھا ہے. یعنی معاویہ نام کی کرامت یہ ہے کہ تم 3 کے بجائے ہزاروں کو نبی کا یار مانتے. اور یہ معاویہ کو پچھلی صف کا نواسی نہیں تھا جو نبی کے ساتھ سواری پر یوں بیٹھا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ملتا ہے؟ تو عرض کے رسول میرا پیٹ ہے، آپ کی پیٹھ ہے. آقا نے اٹھائے ہاتھ کی دعا اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے، علم سے بھر دے. اللہ نے دعا قبول یوں کی کہ علم سے یوں بھرا کہ کاتب قرآن بنا دیا، علم سے یوں بھرا کہ 65 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. جو پیغمبر کے مہمانوں کی کرے دیکھ بھال وہ امیر معاویہ. نبی کا سالہ تو نام معاویہ، پیغمبر کا ساڈو تو نام اس کا معاویہ. جو 3 سال نبی کے سامنے بیٹھے قرآن لکھے تو نام اس کا معاویہ. جو رسول پاک کے مہمانوں کی کرے دیکھ بھال تو نام اس کا معاویہ. جو نبی کے گھر میں بلا روک ٹوک آئے جائے تو نام اس کا معاویہ. علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ ارشاد فرمائے رسول خدا گھر میں آئے تو سیدہ ام سلمہ نبی پاک کے سالے امیر معاویہ کے سر میں تیل ڈال کے مالش کر رہی تھی. آمنہ کے لال نے پوچھا ام حبیبہ کیا کرتی ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ کہ میرا بھائی مدتوں کے بعد آیا، طویل سفر طے کر کے آیا، سر کو سہلاتی ہوں تھکاوٹ دور ہو جائے. تو میں تجھے اپنے بھائی سے پیار ہے، آقا کسے پیار نہ ہوگا کہ بھائی جو ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بہن کو اپنے بھائی سے پیار ہے، کہ تیرا بھائی وہ ہے جس سے تجھے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کو بھی پیار ہے، خدا کو بھی پیار ہے. وہ کون سیدنا امیر اچھا مولانا عبدالستار توحیدی صاحب کا نام میں نے بڑا سنا تھا، راولپنڈی کے حوالے سے، مرکزی کانفرنسوں کے حوالے سے، اکابر کی یادوں کے حوالے سے کہ زیارت تاج ہو رہی ہے ان کے ساتھ. اللہ پاک نے نسبتوں کو قائم رکھا. اب جس بندے نے ان کے پاس اکابرین آ گئی، فاروقی صاحب ہے، اعظم صاحب ہے، اگر مولا کے کسی بھائی چھوٹے نے بیٹے نے ان کے ہاتھ دھلوا دیے، بھائی ہر آنے جانے والے کو بتائیں گے مولانا حسن نواز صاحب آئے تھے، فاروقی صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، عزیز الرحمن ہزاروی صاحب آئے تھے، ہم نے ان کے ہاتھ دھلوائے تھے. 14 صدیوں بعد کسی ولی کے آپ ہاتھ دھلوا دیں
یہ تو بڑی بات ہے یہ بھائی. لیکن معاویہ کون ہے؟ نبی کے وضو کے پانی کا انتظام کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے. نبی نے ذمہ داری نہیں لگائی اور ابو ہریرہ نے بھی نہیں کہا تھا کہ آپ میری جگہ پہ چلے جانا. لیکن نبی کی خدمت کے جوہر ایسے تھے. ابو ہریرہ آئے نہیں، آقا کو حاجت ہوئی وضو کی، قدموں کی سنی آہٹ، پوچھا کون؟ کہا میں معاویہ. کیسے آئے؟ اللہ کے نبی پانی لے کر. کیوں؟ آپ وضو فرمائے. رسول پاک نے 10 دعائیں دی کہ کسی موقع پر امیر معاویہ نے خود نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، کام ایسے تھے. کہا نہیں، نبی کے ہاتھ خود اٹھے، نبی کے ہونٹ خود ہے. اللہ کے نبی کو وضو کروایا امیر معاویہ نے، کچھ پانی بچ گیا تو اللہ کے نبی نے وہ پانی لیا، ہاتھوں پر پھینکا معاویہ کے سینے پر، فرمایا سن، اللہ تجھے حکومت دے گا، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا. لوگوں کے درمیان لٹ بردار خدائی فوج اور رائے میں ہوتی پٹھاؤں کی. اگر وہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو کروائیں وضو اور حاجی صاحب تھوڑا سا پانی لے کے اس پہ پھینک دیں تو یقین کرے یہ بندہ رائے گڑھ سے بیٹھ کے بنو تک ہر بندے کو بتائے کہ حاجی صاحب نے بڑا کرم کیا میرے اوپر. ولی کے ہاتھوں کا پانی میرے سینے پر آ گیا. بھئی ولی کے ہاتھوں کا پانی تیرے سینے پر آئے تو یہ رحمت ہے. نبی کے ہاتھوں کا پانی معاویہ کے سینے پر آئے تو یہ مقام کیا ہوگا؟ پھر وہ سیدنا امیر معاویہ رسول پاک مدنی کریم صلی اللہ یہ بال بھی سمیٹے، ناخن سمیٹے، سب کچھ سمیٹے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا جب کوئی مدینہ میں آتے نا تو اماں عائشہ صدیقہ سے کہتے اماں وہ نبی پاک کا کرتا کہاں ہے؟ اماں کرتا دیتی، اسے پانی میں بھگوتے، پانی پی لیتے. اسی لیے کہ معاویہ کیا کرتا ہے کہ فتویٰ نہ ٹھوک دینا، شرک اور بلا ہے، تبرک اور چیز ہے. تبرک جو نسبت رسول کا اتنا احترام کرنے والا. مصر فتح ہو گیا، لوگ وہاں کے قیدی بن کے آ گئے. حضرت امیر معاویہ نے قیدیوں سے پوچھا کون ہو؟ کہ مصر کے. کس علاقے کے؟ کہ جی قبطی قبیلے کے ہیں. فرمایا سنو، ایک قبطی قبیلہ وہی نہیں کہ جس کی ایک خاتون ماریا نام کی میرے پیغمبر کے حرم میں شامل تھی، پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کی اماں تھی. انہوں نے بڑے فخر سے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ہم وہی لوگ ہیں. امیر معاویہ نے کہا ان سب کو چھوڑ دو، ان کا گھاٹا پورا کرو. اب یہ قیدی نہیں شاہی مہمان ہوں گے اور ان کو وظائف دے کے واپس بھیجو. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ دیکھو نبی کے سسرال والے ہیں، نبی کے سسرال والوں کو ہم قیدی بنائیں گے بات زیبا دیتی نہیں. جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ہیں نبی کے سسرال والے، جو معاویہ ان کا اتنا احترام کرتا ہے تو وہ معاویہ نبی کی آل کا کتنا احترام کرتا ہے. سبحان اللہ. میرات المناجی کتاب مولانا غلام رسول سعیدی مسلک البریلوی لکھتے کیا ہے؟ نبی کے نواسے ملنے جاتے کسے؟ امیر معاویہ. کسے بھائی؟ امیر معاویہ کو. تو امیر معاویہ ممبر سے اترتے، خود سامنے کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ لیتے، حسن مرتضیٰ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. کسی نے پوچھا معاویہ یہ آپ کے بھتیجے کی جگہ ہے، بیٹے کی جگہ پر ہے، اسے آپ نے ممبر پر بٹھا دیا، خود آپ نے ہاتھ باندھے کیوں؟ فرمایا تو دیکھتا نہیں چہرہ حسن کا دیکھتا ہوں، یاد خدا کے نبی آتے ہیں. یاد خدا کے، یاد خدا کے. اتنا ہی نہیں، ایک کتاب ہے مقتل حسین، لکھنے والے کون؟ ابھی مخلف لوط مل گیا. کربلا کے عنوان پر سب سے پہلی کتاب کی، لکھنے والا مورخ سنی و شیعہ. جب تک اس سے استفادہ نہ کرے تو معاملہ بنتا ہی کوئی نہیں. اسی کتاب میں لکھا کیا ہے کہ 20 سال تک امیر معاویہ حکمران رہے، امیر رہے. اور یاد رکھیے گا کہ بھئی 19 سال تک گورنر، 19 سال تک امیر المومنین. اچھا 30 سال کی حکومت میں جس کے خلاف ایک دن بھی احتجاج نہیں ہوا، یہی تو ہے سیاست معاویہ. کیا ہے؟ لیکن جب کا سیاست معاویہ تو بعض لوگوں کو کیڑا اور ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے. کچھ لوگ اور بھی ہیں نہیں سب یہ
یہ بھائی یاد رکھے، کچھ الفاظ عربی کے ہم ترجمہ کرتے ہیں پنجابی میں تو معاملہ سارے گڑبڑ ہو جائیں گے نا بھائی۔ اللہ کے نبی مدنی کریم نے حضرت حسن کو جب گرتا ہوا دیکھا، آقا نے اٹھایا، گود میں بٹھایا، پھر فرمایا بے شک اولاد اور مال فتنہ ہے۔ فتنے کے معنی ہیں کیا بھائی؟ جی بھائی، اچھا یہ آج میں کہنے والے سارے مولوی چونکہ عربی جانتے ہیں، ادھر اگر پوچھیں گے تو اللہ خیر کرے۔ اب یہ اردو والے معنی اگر کوئی بندہ یہاں پر چشمہ کرے، دیکھو یہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر فتنہ کہا تھا، تو سارے گئے کہ ناندی عقل کا علاج کروا، یہاں پہ فتنہ پنجابی والا نہیں، یہ عربی والا ہے، معنی اس کے کچھ اور نہیں، معنی اس کے آزمائش ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے حسن مجتبیٰ میرے جگر کا ٹکڑا، اس کا گرنا مجھے اتنا ناگوار گزرا، میں نے منبر خطبہ چھوڑا، نواسے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک لفظ ہے جبار، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ بھائی ایسا ماہر ہڈی جوڑ جو ٹوٹی ہڈی کو یوں جوڑے کہ ہڈی ٹوٹنے کا نشان باقی نہ رہے، یہ بھی عربی کا معنی ہے۔ اردو میں جبار جابر کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں۔ ابھی کو ہفتہ پہلے ایک اسکول ٹیچر صاحب تھے، ایک تھے میرا جیرمی کے مرید، جیرمی کے سوال کرنے لگے 28/12 تو میں کہا 27/04 یہ کیا ہے؟ جو آپ نے کہا بھائی کو جی ایل گاڑی کے نمبر تھوڑا ہی ماڈل تھوڑا ہی ہے بھائی، حدیث ہے نا نہیں 28/12 میں 27/04 یہ کیا ہے؟ جو وہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا استاد جی بات بتائیں آپ ہیں کون سے ٹیچر؟ کہتا پرائمری۔ میں نے کورس کیا تھا، میں نے کون سا؟ پی ٹی سی کا۔ آپ جب تعلیم یافتہ تھے پھر کورس کیوں ہے؟ کہتے پڑھانے کے لیے کچھ کورس کرنے پڑتے ہیں، تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ پڑھانے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن پلمبری کرنے کے بعد مفسر بندہ بن جائے گی تو آپ پہلی مرتبہ دیکھا۔ میں نے استاد جی سے پوچھا مذکر مؤنث آتے ہیں آپ کو؟ کہتے جی۔ میں کہا خان کی مؤنث کیا ہے؟ ہے خانم۔ بیگم کا مذکر کیا ہے؟ تو چپ ہے صاحب۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کی مؤنث کیا ہے؟ کہتا بہن۔ میں نے اس نے ایک ہی بتایا اور وہ بھی غلط بتایا۔ اب علمی ہے کہ ہمارے یہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے کتابوں میں، بھائی کی مؤنث بہن، بہن کا مذکر بھائی۔ اگر بھائی کی مؤنث بہن ہے تو بھابھی کہاں مر گئی؟ اگر بہن کا مذکر بھائی ہے تو بہنوں کہاں مر گیا؟ میں نے اسے کو صحیح بات بتایا، مذکر مؤنث آپ کو آتے کوئی نہیں، اور آپ تفسیر بیان کرنے چلے 28/12 کی۔ یاد رکھیے بھائی جو لفظ جس زبان کا ہے اسی میں بیان کرو تو معاملہ ٹھیک ہو۔ آپ کو ڈی جی خان پوسا کا بندہ ہے بھی نہ؟ اچھا ایک لفظ ہے، لفظ ایک ہی ہے، وہ ہمارے علاقے بولا جائے جھنگ میں تو کیا ہوگا؟ یا کہتے ہیں بینی دیا، مطلب یار کبھی ہمارے کھیتوں میں تشریف لائیے، فارم ہاؤس پہ تشریف لائیے، میں آپ کو اپنی فصل دکھاؤں اینی تک تشریف لائیے۔ لیکن اگر یہی لفظ کہا جائے ڈیرہ اسماعیل خان، ڈی جی خان توسا، تو اگلا بندہ جوتے مارے گا، جو وہاں پہ بھینی چمرات ہمشیرہ ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، ہماری تبدیل ایک سیاست عربی والی ہے کہ لوگوں کے اجتماعی مفاد کے لیے بہترین نظام کو تشکیل دینا۔ ایک پاکستانی ہے، یہ میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو، طوائف گری ہوئی ہے تماشبینوں میں، یہ سیاست کا کھیل ہے، یہ منافقوں کی جیل ہے، یہاں بھونکتا کوئی اور ہے، یہاں کاٹتا کوئی اور ہے، آواز ادھر سے آتی ہے، پائچ شلوار کا ادھر غیر ہوتا ہے۔ رات کو سوئے تو نون لیگ میں تھے، صبح اٹھے تو وسیع تر وفاد پی ٹی آئی میں تھے۔ جب سیاست معاویہ کی بات آ جائے تو خباثتیں اپنی ہوتی ہیں، پھر وہاں پر کریں۔
اس امیر معاویہ کی سیاست ایسی کہ جناب علی بھی بول اٹھے اگر معاویہ مجھ سے سودا کرنا چاہے نا تو اپنا ایک بندہ مجھے دے دے 10 بلند مجھ سے دے. کیوں؟ وہ اس کا کہنا ٹالتے کوئی نہیں, یہ میری مانتے کوئی نہیں. میں کو لڑو کہتا موسم ٹھیک نہیں, مگر گرمی بہت ہے, لڑنے کا موسم تو یہی ہے. نہج البلاغہ میں جناب علی فرماتے ہیں ان کی وجہ سے میرا سینہ پیپ سے بھر گیا, میں ان پہ حکمرانی نہیں کرتا, یہ مجھ پہ حکمرانی کرتے, میرا بس ان پہ نہیں چلتا, ان کا بس مجھ پہ چلتا ہے. میرے والے مانتے کوئی نہیں, اس کے والے ٹالتے کوئی نہیں. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ یہی تو علی کہتے ہیں کہ سیاست معاویہ زندہ باد. بھائی جس کے 30 سال میں ایک دن بھی احتجاج نہ ہو وہ کون امیر ہے؟ اگلی بات سنیں گا. حسن و حسین ملنے آتے تو جناب امیر معاویہ وہ کتاب مقتل حسین لکھا کیا ہے 20 سال تک حضرت معاویہ نبی کے نواسوں کو 10 لاکھ دینار تحفے میں دیا کرتے تھے. اچھا بھائی نے کہا کیوں؟ کبیر والا کے ہیں, سراکستان کے ہیں, وہاں پہ سفیر بڑے ہوتے ہیں, تو دینے کے معاملے میں سوالہ کہہ دیا. بھلا 10 لاکھ دینار ہوتے کتنے ہیں یہ پتہ کوئی نہیں. کیوں؟ نبی پاک کے دور میں 2 سکے تھے, ایک درہم ایک دینار. 2.97 گرام خالص چاندی ہو تو پیغمبر کے دور کا ایک درہم بنتا چاندی کا, اور رسول خدا کے دور کا ایک دینار آج کے دور میں 2.97 گرام اور 4.25 گرام 22 یا 24 کیرٹ کا اصلی سونا ہو تو نبی پاک کے دور کا ایک دینار بنتا ہے. اور موجودہ دور میں نبی پاک کے دور کے ایک دینار کا قیمت جو ہے پاکستانی وہ بنتی ہے جا کے 1,55,125 روپے. تو 10 لاکھ دینار کتنی قیمت بن گئی؟ 155 ارب روپے. کتنے؟ 100. مولا اتنے پیسے کیا کرتے ہیں؟ تو الاحتجاج میں لکھا ہے کہ حضرت حسن کو اتباع 3 جگہ پر تقسیم کرتے تھے. صحابت گھر والوں پر قرضہ اتارا اور ایک حصہ اپنے شیعوں پہ خرچ کرتے تھے. اب ان سے پوچھو تم وہی شیعہ ہو؟ جی 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 بالکل ہم تو جب بھی پوچھتی شیعہ ہیں. تب کہتے ہیں خبیثو بھونکتے بھی اسی کو ہو کھاتا بھی اسی کا. 155 ارب روپے دینے والا معاویہ, لینے والے حسن و حسین نبی کے نواسے, وہ جو صدقے کی کھجور کھا لے تو اللہ کے نبی انگلی ڈال کے کھجور نکال. نہیں بیٹا تو سید ہے, تیرے لیے جائز نہیں. آج کہتا کیا ہے کربلا میں حسین نے نانا سے کیا وعدہ پورا کر دیا, تو حسین کو وعدہ یاد تھا, حسن کو وعدہ یاد نہیں تھا کہ اگر جائز لوگ کھجور نہیں کھانی لیکن 155 ارب روپے کھا لے. بھائی علی کے بیٹوں نے جو پیسے لیے حلال سمجھ کے یا حرام سمجھ کے؟ یہ آپ کہیں گے, آپ کہیں گے, کیونکہ ہم علی کے بیٹوں کو غلام ہیں. لیکن وہ تیسرا حصہ کھانے والی قوم وہ بیچاری ماری گئی. کیوں؟ ان کی اپنی کتاب فروغ کافی میں لکھا کہ حاکم وقت عادل نہ ہو, مومن نہ ہو, منصف نہ ہو, اس سے دیا جانے والا پیسہ حلال نہیں ہوگا. اگر پیسہ حلال تو مانو کہ معاویہ مومن بھی ہے, عادل بھی ہے, منصف بھی ہے, اور دن رات جو موقع تم امیر معاویہ کو, تو پھر یہ بتاؤ کہ اسی معاویہ سے لیا جانے والا پیسہ علی کے بیٹوں نے لیا تو یہ حلال کیسے ہو گئے؟ اگر یہ حلال نہیں تو کھانے والے معصوم کیسے ہو گئے, منصوص من اللہ کیسے ہو گئے؟ چلے بات اپنے ختم ہے. لیکن اب جو معاملہ آ جائے نہیں جی وہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا نہیں, وہ لڑے تھے آپس میں. کیا تھا یہ بھائی؟ اچھا آپ کے ہاں یہاں پہ خان ہے نا بھائی, اگر خان کی لڑائی خان سے ہو جائے تو خان پھر بھی خان ہی رہے گا نا بھائی. جی بھائی ایسے نا بھائی. بھائی راجہ کی لڑائی راجہ سے ہو جائے تو راجہ پھر بھی راجہ. بھائی سردار کی لڑائی سردار سے ہو تو سردار پھر بھی. عباسی کی لڑائی عباسی سے ہو تو پھر بھی
اچھا عباسی کی لڑائی عباسی سے ہو تو فیصلہ تو میراثی کرے گا جی، کون کرے گا جی بھائی؟ عباسیوں کی لڑائی کا فیصلہ میراثی نہیں کرتے، سرداروں کی لڑائی کا فیصلہ بدکار کوئی نہیں کرتے، تو نبی کے صحابہ کی لڑائی کا فیصلہ بھی آج کے چوڑے چمار کوئی نہیں کرتے۔ اگر صحابہ لڑ بھی پڑے تو ان کا فیصلہ اس نے کر دیا جو چننے والا ہے کہ سارے جنتی، سارے نہیں وہ لڑے تھے تو ان سے پوچھو جب لڑے تھے، جب رب نے کہا تھا سارے جنتی ہیں، کچھ فتح مکہ سے پہلے ہے کچھ فتح مکہ کے بعد ہے، تو بعد والے ہیں وہ پہلوں جیسے نہیں، لیکن بعد والوں کے بعد قیامت تک والے جو ہیں وہ بعد والوں جیسے نہیں کوئی۔ بھائی علی پہلوں میں ہم تو کہیں کہ امیر معاویہ جو مقام شان عزت اللہ نے دی اسے لاکھوں درجے اور شان مل جائے امیر معاویہ کو، تب بھی علی کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اور یہ تو خود کہا امیر معاویہ نے، جب ان سے کسی نے پوچھا شان آپ کی زیادہ ہے یا جناب علی کی، فرمایا سن خاندان ہمارا بڑا تھا، لوگ ہمارے بہت تھے، قوت ہمارے پاس تھی، عسکری قوت ہمارے پاس تھی، سیاسی پاور ہمارے پاس تھی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ نے نبی بھیجا بجائے ہمارے خاندان کے علی کے خاندان میں، تو نسبت نبی کی وجہ سے علی کا پلڑا جھک گیا۔ اب علی کی شان ایسی ہے کہ میرے ابا ابو سفیان کی پوری اولاد بھی جمع ہو جائے تو علی کے جسم کے اقبال کا مقابلہ کوئی نہیں کرتی۔ ہم انکار کرنے والے کون ہیں؟ دینے والا خدا تو ہم کیوں سڑے بھی؟ جو مقام رب نے دے دیا جناب علی کو وہ مقام معاویہ کا نہیں، لیکن زمانے کے سارے ولی مل جائیں تو امیر معاویہ کا مقابلہ، یہی تو کہا تھا 11ویں والے پیر میں، جانتے ہیں بھائی نہیں بھائی؟ اچھا عبدالقادر جیلانی ہے کون؟ آج لوگ پوچھتے ہیں نہیں آپ تو پیروں کو مانتے کوئی نہیں، آپ تو سیدوں کو مانتے کوئی نہیں، ہم تو یوں مانتے ہیں۔ تو جناب سیدنا علی چند مرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد، سیدہ فاطمہ سے پہلی شادی، فاطمہ کے بعد ایک ہی وقت میں 4، ٹوٹل نکاح 9، اور آج اگر کوئی بندہ ایک ہی وقت میں 4 شادیاں کرنا چاہے کر سکتا بھائی؟ اللہ پاک اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھابھی ہماری بڑی تگڑی ہے، ہماری بیٹی بھائی ہے، معاویہ صاحب تو بھائی میں کیوں کرے بھائی؟ میرا بندہ کر سکتا ہے یہ بھائی، یہ بھائی 4 کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اچھی بات ہے ویڈیو پر نہیں، گھر بھی جانا ہے آپ۔ حضرت علی ٹوٹل نکاح 9، کتنے بھائی؟ کتنے بھائی؟ حضرت علی کے بڑے بیٹے نام ان کا سیدنا حسن مرتبہ، حسن مرتبہ کا بیٹا حسن مصنع، حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی، یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی محمد کی 5ویں پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا ابو صالح۔ کیا نام تھا؟ نام تھا موسیٰ، کہلایا ابو صالح کا، بڑا نیک پاک بندہ ہے۔ ندی کنارے جا رہا تھا، بیٹھا اس نے سیب دیکھا، سیب اٹھایا کھایا تو دل میں یہ بات آئی، اوہ مالک سے پوچھے کوئی نہیں، الٹے قدموں چلے، باغ میں پہنچے، باغ کے مالک سے کہا میں آپ کا سیب کھا بیٹھا، خدا کے لیے معاف کیجئے گا۔ تو باغ کے مالی نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا لگتا یہ ہے کہ تو پاکستانی نہیں ہے، یا تو پورا ملک کھا جائے تو پٹکار تک نہیں کھا، تو سیب پہ پریشان ہو گیا کہ چونکہ آخرت کی جزا سزا بڑی، معاف کیجئے گا۔ تو باغ کے مالک ہے 1 سال تک میرے باغ کا مالی بن، تب جا کے معاف کرو۔ سال کے بعد آئے، پھر پوچھا تو مالی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بندہ جو زبان کا اتنا پکا ہے، یہ بچہ نہیں بلکہ انسان کا بچہ ہے، کہ میں اپنی بیٹی شاید تیرے ساتھ کروں گا، لیکن بیٹی ہے کون؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے ٹونڈی منڈی ہے۔ شادی کی کمرے میں خاتون بالکل ٹھیک تھی، نوجوان واپس آ گیا، بھی آپ نے کچھ کہا تھا، خاتون کو اور ہے،
تو اس بوڑھے نے کہا میں بخوبی جانتا، اس کا نام ہے فاطمہ. کیا نام بھائی؟ بیٹی میری ہے، نام اس کا فاطمہ. 10ویں پشت میں یہ اولاد ہے حسین ابن علی کی. اندھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج تک اس نے کسی غیر کو نہیں دیکھا. محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں بحث چل پڑی، سب سے بہترین عورت کون؟ سب نے جواب دیا. حضرت علی نے کہا یا رسول اگر کہیں تو میں فاطمہ سے پوچھ کے آؤں، اور میں دوڑ کے جا. حضرت علی آئے، سیدہ سے پوچھا، سیدہ نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اس کو دیکھے. کہ اس کے کانوں میں آلات موسیقی کی آواز کبھی نہیں گئی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کانوں سے بہری ہے. اور ہمارے ہاں تو خیر سے ادھر بلیوٹوتھ کان میں پھونسا، اور جب تک یہاں پہ آواز نہ پہنچے تو خیر سے آٹا گوندا ہی نہیں جاتا. جی یہ زبان سے گونگی کیوں کہا؟ کہ اس کی زبان میں کبھی اللہ کے ناشکری والا جملہ کوئی نہیں آیا. رسول پاک آئے نا معراج کر کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتیں بہت دیکھی. یا رسول اللہ کیوں؟ پر میں ناشکری، کبھی خدا کی ناشکری، گھر والوں کی ناشکری، گھر میں جو آ گئی، اور تمہارے گھر میں جب سے آئی ہو میں نے سکون ایک سانس بھی دی. شوہر کی ناشکری، اولاد کی ناشکری. کہ ناشکری کی بنیاد پہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں. ٹنڈی منڈی کیوں؟ کہ اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اب یہ خاتون کون ہے؟ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسین کی. نوجوان کون ہے؟ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسن مرتضیٰ کی. جب باپ ایسا ماں ایسی تو اللہ نے اسی جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اس عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا فرمان امداد الفتاوی کتاب جلد نمبر 11. کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، اگر امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا صحابی امیر معاویہ اس رستے سے گزرے گا، میں اسی رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا کہ پیغمبر کے یار کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی میرے جسم پر پڑے تو میں سمجھوں گا کہ قادر نے عبد القادر کی بخشش کا سامان کر دیا. لیکن یہاں پر اللہ جزائے خیر دے. مولوی الیاس قادری صاحب پگڑی بھلے سبز ہے لیکن بھامپڑ کافروں کے گھروں میں خوب بنائے. کیا کہا؟ میں 22 مرکزوں کا نام چاہتا عرس بنایا. اب جو قوم ٹالی شاہ، لوٹے شاہ، نیم شاہ، پھکڑ شاہ، بگڑ شاہ کے عرس بنائے تب اعتراض کوئی نہیں. صحابی کا عرس بنایا تو کئی آ گیا یہ کیا کام کر دیا. اس لیے تم کہتے ہیں معاویہ نام نہیں، معاویہ ٹریٹ بلیڈ کا نام ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی سالوں کی گندگی کو منٹوں میں نکال دیتا ہے. معاویہ نام نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ لمحوں میں شجرے کھگا دیتا ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں معاویہ مانی اچھے نہیں تھے. اگر مانی اچھے تھے نہیں تو نبی نے تبدیل کیا کوئی. بھائی معاویہ نام کی مانی ہے کیا؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں گے واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. تو دشمن کے پلے، دشمن کے میرے بھائی دشمن کے پنجے میں ڈالے پنجہ، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے مد مقابل سے کبھی شکست نہ کھائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز پہ پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جو بھائی سنگ منزل بن جائے اسے معاویہ کہتے ہیں. جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں. آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں. اور پچھلے پہر چمکنے والا وہ ستارہ جس کی چمک کو دیکھ کے 4 ٹانگوں والا بھونکنا نہیں رونا شروع کر دے اس ستارے کو بھی معاویہ کہتے ہیں. اس ستارے کو بھی. اگر اس نام کے معنی غلط ہوتے تو نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا تو نام اس کا معاویہ. حضرت علی شاہ مرتضیٰ جناب علی کی 18 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی تو نام اس کا زینب، زینب کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ اللہ نے عبداللہ
عبداللہ کو دیا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا علی کا نواسا حسن و حسین کا بھانجا اور ابو طالب کا پوتا، تو نام اس کا بھی معاویہ. اور یہ ہے معاویہ کون؟ جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی قریب کے صحابہ میں 17 کا نام معاویہ، تابعین تبع تابعین میں 22 کا نام معاویہ. ہاں بھائی حدیث کے راویوں میں 50 کا نام معاویہ. ہم پہ اعتراض کرنے والا اپنے گھر کی جامع تلاقی لے کہ امام جعفر صادق کے شاگرد تو نام اس کا معاویہ، موسیٰ کاظم کا قاتل تو نام اس کا معاویہ، علی رضا کا برم جگری یار تو نام اس کا معاویہ، جناب علی کے شاگرد تو نام ان کا معاویہ. اور ان کی اپنی کتاب اس میں 38 راوی تو راویوں کا نام ہوا. کتنے؟ جی بھائی ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ نام معاویہ کا معنی کیا ہے. جناب علی کی سب سے چھوٹی بیٹی تو نام اس کا رملہ، رملہ کا جس سے ولی کا وہ مروان کا بیٹا، مروان کا بیٹا علی کا داماد، رملہ کا شوہر حسن حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی، نام اس کا بھی. انہیں پتہ نہیں چلا جو پیدا ہی عرب کی دھرتی پر ہوئی. انہیں پتہ لگ گیا جو ہسپتال میں پیدا ہو تو دائی بھی منہ دیکھ کر کہتی پیسے رہن دے میرے ہاتھ کو. انہیں پتہ چل گیا کہ اچھے معنی نہیں ہو سکتا. بدبخت ہیں کتنے. نہیں کوڑے امام نے کہا تھا. اچھا عربی زبان میں ڈال ہے بھی کہیں؟ جی بھائی نورانی قاعدے میں کہیں ہے ڈال؟ تو امام نے کیا کہا میرے گھر میں کوڑے کیا کرو، چونکہ امام سب رہنے والے پیچھے روڈ دکھائے. یعنی نام ہی بتائے کہ کام خالص 2 نمبر ہے. اور جب روکو نہیں تم ہمارے کوڈوں سے جلتے ہو، ہمارا جلتا ہے ٹھیکا شوق سے. وہ بندہ کسی بندہ لے بیٹھا، پٹھان بھائی نے مارا کم گھسیٹا زیادہ، ہڈی توڑی کوئی نہیں جوڑ چھوڑا کوئی. بوتھی لڑکی ہوئی بابو چڑھاوا، سیدھا پہنچا باہر ہڈی جوڑ کے پاس. اس نے کہا ڈرامے بازی بند کر، تکلیف تجھے ہے کوئی نہیں، ہڈی تیری ٹوٹی کوئی نہیں، پینا بہت نے. تو اس نے کہا پھر ایسا کر کہ صبح صبح سوجی کا حلوہ بنا کے کھایا کر. کیوں؟ گرم گرم سوجی کا حلوہ اندر کے زخموں کی ٹکور کرتا ہے. تم جو کہو کہ ہمارے کوڈوں سے تم جلتے ہو، اللہ ہم نہیں جلتے. ہم تو اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ بیٹا 1400 سال پہلے پیغمبر کے صحابی نے، علی کے بھائی نے، امت کے ماموں نے، امیر معاویہ نے کچھ کافروں کو ایسا پینجا چڑھایا تھا، چڑھایا 1400 سال پہلے تھا، ٹکوریں آج تک ہو رہی تھی. ہمیں پریشانی کوئی نہیں تمہارے سے. نہیں سوجی حلال، بالکل حلال. چینی حلال، گھی حلال. مولوی صاحب الگ الگ حلال ہے، اکٹھی حرام کیسے ہوگی؟ فتویٰ لیتے پہ ہماری قوم جانتی ہے نا بھائی. اس سے تو چینی حلال کہتا ہاں، انگور حلال کہتا ہاں، پانی حلال کہتا ہاں. اگر گھڑے میں بند کر کے 1 مہینے کے بعد نکالا تو پھر جی بھائی تو جیسے یہ حرام ہے، اس کا حکم میں ایسے ہی حرام رہا. یہ معاملہ کہ سیدنا امیر معاویہ نہیں میں نہیں مانتا. اس سے پوچھو بھوتری کے بچے تجھے کون مانتا؟ تو پیغمبر کے صحابی کو نہ مانے، نبی کے صالح کو نہ مانے، تجھے کون مانتا ہے؟ چلے بات اپنی ختم کریں. نہیں میں چونکہ پنجتنی ہوں اور تم معاویہ خیل ہو. کہتا کون ہے؟ ملن سے. اب بندر کی بوتیاں بھی دیکھے، پنجتنی بھی دیکھے. بھائی پنجتن ہے کون؟ کہتا خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد علی، فاطمہ، حسین و حسن. چل ہمت کر کے بتا کہ 5 تن میں سے نام تو بتا، رشتہ میں بتا. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں. طالب بیٹا، عقیل بیٹا، جعفر بیٹا، علی بیٹا. طالب پہ شادی ہوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3. ابو طالب پہ 3 بیٹوں میں نام تو بتا، رشتہ میں بتا. حضرت علی چند مرزا جناب علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹے، 27 اب داماد. جناب علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی. اور وہ 5 بیٹے کون؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عبید اللہ بن علی اور جناب عمر بن علی. علی کے 5 بیٹوں میں نام تو بتا، رشتہ میں بتاؤ. اور یہ بھی پیکج ہے. یہاں آ کے پوچھے تب بھی میں حاضر. امام بارگاہ میں بولا تب بھی میں حاضر. آ کے پوچھے تب بھی حاضر. بولا کے پوچھے تب بھی نہیں. گھاٹا پڑ گیا تو بتا رشتہ ڈھونڈ لیتا ہے. گھاٹا پڑے لانتی تجھے. سنیوں کے مقدر میں گھاٹا ہے ہی نہیں. صحابہ کی غلامی میں چاہیے تب بھی بلے بلے، مر جائیں تب بھی بلے بلے. بھائی
اسے جس کی پرچون کی دکان محلے کے نکڑ پر ہو، جس کی کمیٹی چوک میں بھرا پورا دلائل کا پلازہ ہو، اسے ٹینشن کس بات کی؟ بھائی پینتن باغ میں سب سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی۔ کون بھائی؟ اچھا آپ لوگوں کو ارائیں بھائی ہے تو ارائیں بھائی، اچھا وہ جٹ، بلوچ، کمبو، گجر، اچھا کچھ قومیں بھی پنجاب میں کون سی قوم ہے آپ کی؟ چلے پنجاب میں کچھ قومیں تھیں، ارائیں قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 8 ہیں، کتنی؟ راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 36 ہے، میواتی تبلیغی جماعت والے قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 52 ہے، جٹ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 261 ہے، بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 44 ہے، کمبو قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 84 ہے، گجر قوم ایک ہے، شاخیں 1006۔ 1006۔ اب جو 1000 ہیں یہ تو پکے ٹکے گجر ہیں، اوپر والے 6 یہ کون ہوں گے؟ تو 36 راجپوت پہلے 30 تو راجپوت، اوپر والے 6 کون ہوں گے؟ 44 میں 40 تو بلوچ، اوپر والے 4 کون ہوں گے؟ 52 میں 50 تو میواتی، اوپر والے تو 2 کون ہوں گے؟ جی بھائی جب یہ سارے ایسے ہیں تو عرب کی سرزمین پر خاندان قریش ہے، شاخیں اس کی 10 ہے، تو یہ 10 شاخیں جو ہیں یہ الگ الگ کیسے ہو گئی ہیں، مختلف کیسے ہو گئی؟ بھائی نبی کا خاندان قریش کیا بھائی؟ اس کی 10 شاخیں ہیں۔ پہلی شاخ بنو ہاشم، نبی کا بھی خاندان، علی کا بھی خاندان، قبیلہ بنو تیم، ابو بکر کا خاندان، قبیلہ بنو عدی، عمر کا خاندان، قبیلہ بنو مخزوم، خالد بن ولید کا خاندان، قبیلہ بنو زہرہ، نبی کا ننہالی خاندان، قبیلہ بنو اسد، سیدہ اما خدیجہ کا خاندان، قبیلہ بنی عبد شمس اور نبی پاک کے بڑے داماد لقیط ابن ربی کا خاندان، قبیلہ بنو سہم، قبیلہ بنو نوفل، قبیلہ بنو امیہ، امیر معاویہ کا بھی خاندان، عثمان غنی کا بھی خاندان۔ تو یہ الگ الگ کیسے ہوتی تھی؟ اور نہیں مسئلہ یہ تھا یہ خاندان اور ہے وہ خاندان اور ہے۔ آپ کے علاقے بندہ کسی پوچھے نا بھائی یہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا دادا پوترا ہے، یہ اور ہم ایک دادا کی اولاد ہیں۔ بھائی تو کسی کے دادا کی اولاد ہو تو تیرا خاندان بھی ہے، تیرا خون بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے بابا تو نام ان کا عبد المطلب، عبداللہ تو عبداللہ کے بابا تو نبی پاک کے دادا تو نام ان کا عبد المطلب، عبد المطلب کے بابا تو نبی پاک کے پردادا تو نام ان کا ہاشم، ہاشم کے بابا تو نبی پاک کے دادا تو نام ان کا عبد مناف، اسی عبد مناف کا بیٹا ہاشم کا سگا بھائی تو نام اس کا عبد شمس، عبد شمس کا بیٹا تو نام اس کا حرب، حرب کا نام اس کا امیہ، امیہ کا بیٹا تو نام اس کا حرب، حرب کا بیٹا تو نام اس کا ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا کون؟ امیر معاویہ کاتب قرآن۔ 5ویں پشت پہ جا کے نبی بھی اسی کے دادو، نبی بھی اسی کے خاندان سے، معاویہ بھی اسی کے خاندان سے، عثمان بھی اسی کے خاندان سے، علی بھی اسی کے خاندان سے۔ تو تیرا دل پوترا تو تیرے دادا کی اولاد ہے، تو نبی کا دل پوترا کس کی اولاد ہے؟ اور نہیں وہ مسئلہ ایسے تھا کہ ہاشم اور امیہ جو تھے نا دونوں بھائی تھے، ان دونوں کی قبر آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ تو بچپن میں تلوار چلی ان دونوں کے درمیان، جو تلوار چلی نا پھر وہ بدر میں چلی، احد میں چلی، تبوک میں چلی، خندق میں چلی، حتیٰ کہ وہی تلوار کربلا میں بھی چلی۔ پاکستان کا معیار تحقیق تو یہ نا بھائی کہ ناک پہ اینک موٹی ہو، سر سے بندہ گندے ہو، جتنی بڑی بکواس ہوگی اتنی بڑی تحقیق ہوگی۔ اب ان سے کو بندہ پوچھے بھائی یہ ہاشم کون ہے؟ چچا ہے۔ امیہ کون ہے؟ بھتیجا ہے۔ بھائی چچا بھتیجا ایک وقت میں ایک ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں؟ جب ایک ساتھ پیدا ہوتے کوئی نہیں تو قبر جڑی کیسے تھی؟ جب قبر جڑی نہیں تو الگ ہوئی کیسے تھی؟ جب الگ ہوئی نہیں تو دشمنی تھی کیسے؟ معاملہ کیا تھا؟ بچوں کے نبی کے صحابہ کو نبی کے یاروں کا مخالف بتانا تھا، بس جن کے پلے دشمنی ہے وہ دشمنی بتائیں گے، جن کے دامن میں محبت ہے وہ نبی کی آل، نبی کی جماعت کی محبتیں بتائیں گے۔ چلیں بات ختم کریں گے۔ پینتن باغ میں پہلا کون؟
اللہ کے نبی کے 11 چچا ہے. کتنے بھائی؟ نبی پاک کے 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح ہوا ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. نبی پاک کی 6 پھوپھیاں، سیدہ صفیہ، سیدہ بیضہ، سیدہ امیمہ، تینوں کی شادی امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. نبی پاک کی اپنی 11 بیویاں ہیں، 4 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے. نبی پاک کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کی شادی امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. نبی پاک کے 3 داماد، ان میں لقیط بن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق امیر معاویہ کے خاندان سے. نبی پاک کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے 65 لاکھ مربع میل رقبہ، پتہ کیا نا بھائی؟ نبی نے 9 لاکھ، ابو بکر نے 2 لاکھ، عمر نے 11 لاکھ، 9 2 11 ہو گئے 22 لاکھ، عثمان غنی اکیلے نے 22 لاکھ، امیر معاویہ 21 لاکھ. اسلام پھیلا 7 ادوار میں 65 لاکھ پہ، اور 65 لاکھ میں 43 لاکھ فتح کرنے والے کون؟ خاندان امیر معاویہ. خاندان امیر پاک پیغمبر کے دور میں 17 افراد لکھنے پڑھنے والے، 7 کا تعلق اسی خاندان سے. نبی پاک کے دور میں 70 افراد احد میں شہید، 14 کا تعلق اسی خاندان سے. نبی پاک کے دور میں 42 افراد قرآن لکھنے والے، سب سے زیادہ لکھنے والے تعداد ان کی 13، ان 42 میں 7 کا تعلق اسی خاندان سے. اور اسی خاندان میں 3 وہ ہیں، ایک ابو سفیان ہے، 2 ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں کاتب قرآن ہیں. تینوں کے تینوں، اکیلا معاویہ نہیں، معاویہ کے ابا وہ بھی کاتب قرآن، معاویہ کے بھائی وہ بھی کاتب قرآن، معاویہ خود تو وہ بھی کاتب قرآن. اور نبی پاک مدنی کریم نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ریاست مدینہ اپنی زندگی میں قائم کی. اللہ کے نبی نے 9 لاکھ مربع میل پہ 36 گورنر اپنے ہاتھوں اپنی زندگی میں بنائے. ان 36 گورنروں میں 26 قبیلوں سے 27 بندے چنے، ایک قبیلے سے 9 بندے چنے، اور 9 کے 9 کا تعلق ہے امیر معاویہ ہی کے خاندان سے. مولانا فضل الرحمان سے کسی نے کہا مولانا مہربانی کیجیے آپ بھی پٹھان ہیں وہ بھی پٹھان ہیں، تو قوم کے وسیع تر مفاد میں سنا. مولانا نے کہا خان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن اس کی ٹیم اچھی نہیں تھی. اگر ٹیم اچھی نہ ہو تو اعتراض کیپٹن پر ہوتا ہے. تو نبی نے جن 9 کو چنا تھا اسی خاندان سے، دشمن سمجھ کے یا دوست سمجھ کے، غدار سمجھ کے غدار سمجھ کے، مومن سمجھ کے منافق سمجھ کے، بھائی آل کا دشمن سمجھ کے، آل کا خیر خواہ سمجھ کے. تو نبی ان کو اچھا سمجھے، تو ان کو برا سمجھے، تو میں تجھے برے کی اولاد کو نہ سمجھوں گی. بھائی جن پہ نبی نے اعتبار کیا ہم ان پہ اعتبار کیوں نہ کریں؟ تو پہلے بات ختم ہوگی. پیندر باغ میں دوسرے کون؟ حضرت علی. چلے بات اپنی ختم کریں. ایک مولوی صاحب تھے، بیوی ان کی بیمار ہو گئی. اللہ پاک سیدھے کاملہ تھا، بیمار میری بھی. میں کل کارڈیولوجی ملتان میں تھا. جب دوست کہنے لگے اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنی صحت کاملہ عطا فرمائے. تو میں کہا مجھے سمجھ نہیں رہے اب دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں. اللہ پاک بہرحال آپ تک والی زندگی. مولوی کی بیوی بیمار ہو گئی تو مولوی صاحب نے سوچنا شروع کر دیا. پہلے تو گلے پڑ گئی تھی، اب کرنی ہے پراپر پلاننگ کے ساتھ. کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس سے کرنی ہے. کہتے ہیں مولوی کا شیطان مولوی ہوتا بھی، تو مولوی کی ملگا نہیں، خدا کی برادر. وہ مولوی کی عادتوں سے پہچان گئی کہ مولوی کی دال میں کالا کالا نہیں، ساری دال کالی. ایک دن اس نے بلایا مولوی صاحب کو. مولوی صاحب آئے، مولوی کا ہاتھ پکڑا، ساتھ ہی ہاتھ کو چوما اور ساتھ ہی کہا قسم اٹھاؤ میرے بعد شادی تو نہیں کرو گے. راوی یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب عین موقع پر گرے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مریضہ ٹھیک ہو گئی. بعد میں مولوی کی قبر میں تختی لگی رہی، دل کی دل میں حسرت ہے کہ نشان زوجہ نے مٹا دیے. لیکن مولا کے گھر میں کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی. حضرت علی کو بلایا اور میں علی میرے پاس شادی کر لینا. کرنا ایسی خاتون سے تیری قدر بھی پہچانے، تیرے بچوں کا مقام بھی پہچانے. حضرت فاطمہ سے جناب علی نے پوچھا ایسی خاتون کون ہے؟ کا نام اس کا امامہ ہے، زینب کی بیٹی ہے، میری وہ بھانجی ہے، نبی کی نواسی ہے. نبی کی بھائی نواسی تو تبھی ہوگی جب پیغمبر کی بیٹی اور ہوگی.
بھانجی تبھی ہوگی جب بیٹی اور ہوگی. تو یہی تو خاتون جنت کہے, یہی تو اہل سنت کہے کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں, نبی کی بیٹیاں 4 ہیں. نبی کی بیٹیاں, نبی کی بیٹیاں. اور یار لوگوں کی کتاب میں 84 حوالے ابھی دکھانے کو تیار, بتانے کو تیار. الکافی کتاب 12 حوالے, پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. حیات القلوب باب نمبر 5, باب نمبر 51, پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. بھئی نہج البلاغہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. ذبح عظیم کتاب پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. ان کی اپنی 84 کتابوں کے حوالے کے نبی کی بیٹیاں 4. تو سیدہ فاطمہ کے کہنے پر جناب علی نے فاطمہ کی بھانجی زینب کی بیٹی نبی کی نواسی امامہ سے کی شادی. اللہ نے دیا بیٹا تو نام رکھا محمد, جو کربلا میں شہید ہو گیا. اب کربلا کے شہیدوں کی تعداد بتانے والا نام کیوں نہیں بتاتا؟ گھر کو پوچھ لے, مولا یہ بیٹا محمد کون ہے؟ میرا بیٹا ہے. کون سی بیوی سے؟ امامہ سے. امامہ کس کی بیٹی ہے؟ زینب کی بیٹی ہے. زینب کس کی بیٹی ہے؟ نبی کی بیٹی ہے. زینب بیوی کس کی ہے؟ تو بتانا پڑے گا وہ نوجوان امیر معاویہ کے خاندان کا تھا, اس لیے بولتا نہیں. کیسے بتایا کہ جناب علی نے بھی دوسری شادی کی تو اسی امیر معاویہ کے خاندان میں. 75 پاک میں تیسرا کون؟ اما فاطمہ ہو بہو رسول سیدنا بطول. کس نے کہا؟ اما عائشہ نے. کس نے کہا؟ بیٹی کہتی ہے پیغمبر کی سیرت دیکھنی ہو تو فاطمہ کو دیکھ لو. ابا صدیق کہتا ہے کہ پیغمبر کی صورت دیکھنی ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لو. سیدہ بطول کی بالکل کاپی کون؟ سیدہ زینب, علی کی بڑی بیٹی. کون بڑی؟ ان کی شادی ہوگی جناب علی کے بھتیجے جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ. اللہ نے ان کو دی بیٹی تو نام رکھا ام کلثوم. یہ ام کلثوم کون ہے؟ زینب کی بیٹی, عبداللہ کی بیٹی, جعفر کی پوتی, علی کی نواسی, حسن و حسین کی بھانجی. اور شادی ہوئی امیر معاویہ کے خاندان میں. بھائی 75 پاک میں چوتھے کون؟ حضرت حسن. کون بھائی؟ نہیں, وہ حضرت حسن جو تھے نا, ان کو تو امیر معاویہ نے زہر دے دیا تھا. کیسے دیا تھا؟ دلوا دیا تھا. کیسے تھا؟ شربت کے طریقے. بھی مجھے کوئی بھائی صاحب نے ایک گلاس پانی, اور ساتھی کے مولوی صاحب وہ تھک گئے سفر کر کے, ابھی پرانے بڈھے پنساری سے میں ایک قطرہ زہر کا لے کر آیا, وہ میرے گلاس میں ڈال دیا ہے, بس آپ کے لیے پی لیجیے اور سو جائیے. یعنی مجھے بتائیں زہر, مجھے پتا بھی زہر, اور پھر میں اسے پی لوں تو میری موت شہادت ہوگی یا ہلاکت؟ یہ بھائی مجھے بتائیں شربت لے کے وہ زہر پھر میں پی لوں, جی بھائی پھر کیا ہے؟ اب ان سے پوچھو کہ امام حسن مرتضیٰ کو نعوذ باللہ زہر دیا گیا تھا, امام نے جب شربت پیا تھا تو امام کو پتا تھا کہ پتا نہیں تھا؟ اگر امام کو پتا تھا پھر پی لیا تو شہادت کہیں. امام کو پتا نہیں تھا, جبکہ اس کی اپنی کتاب حیات القلوب باب نمبر 1 میں لکھا کہ امام عالم الغیب ہوتا ہے. امام کے پاس علم غیب نہ ہو تو امام رہتا نہیں. پتا تھا پی لیا شہادت گئی, پتا نہیں پی لیا تو امامت گئی. اب اس سے پوچھو بھائی میرے بلند تو بتا شہادت کو چھوڑے گا امامت کو چھوڑے گا؟ اگر دونوں کو بچانا ہے تو اہل سنت کے دروازے پر امامت بھی بچے گی, شہادت بھی بچے گی. حضرت امام حسن کو تبارک کی شادیاں کتنی ملنگوں کی کتابیں 350. ہم کہتے مولا ہاتھ ہونا کچھ کم نہیں, 100 سے کم تو تھی نہیں. چلو تیری بات مان لی. تو جن 100 گھروں میں جناب حسن نے شادیاں کی وہ مسلمان تھے کافر؟ جی بھائی. تو ملنگ تو یہ کہتا کہ نبی کے بعد ٹوٹل 3 مسلمان تھے. جن 3 کو یہ مسلمان کہتا ان میں شادی کی نہیں. تو جن 100 گھروں میں شادی کی مسلمان سمجھتا کافر سمجھتا؟ جی بھائی مسلمان سمجھتا نا بھائی. تو جن کو امام مسلمان سمجھے امامی مسلمان نہ سمجھے تو ایسے امامی کو میں مسلمان کیوں سمجھوں بھائی؟ اگر نعوذ باللہ کافر سمجھ کر کی تو قرآن کہتا مومن کی شادی مومنہ سے, مومنہ کی شادی مومن سے. تو امام نے قرآن کی مخالفت کی تو جو قرآن کا مخالف ہو وہ امام کیسے؟ امام حسن کی ایک گھر والی محبت دیکھیے, ایک کا نام ہے ہند,
ایک کا نام ہے حفصہ، دونوں یہ بہنیں بھتیجیاں عائشہ کی، بیٹیاں عبد الرحمن کی، پوتیاں ابو بکر کی، یکے بعد دیگرے ابو بکر کی پوتیاں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے نکاح اس کے ایک بیوی کا نام ہے سیدہ ام کلثوم، ام کلثوم کے ابا کا نام ہے عبید اللہ، عبید اللہ کا اب گھر والی تو نام اس کا ام کلثوم کا نام ہے ام کلثوم، بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت ام اسحاق، ام اسحاق کا ابا تو نام اس کا عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، اور عبید اللہ کی گھر والی تو نام ام کلثوم، اور ام کلثوم کے ابا کون؟ ابو بکر صدیق، تو رشتہ بنتا کیا ہے؟ نواسی ابو بکر کی ہے، بیوی حسن مجتبیٰ کی۔ جاتا بنت اشعث بن قیس یہ بھانجی ابو بکر کی ہے، بیوی حسن مجتبیٰ کی، یعنی جناب ابو بکر کے گھر سے 4 بچیاں نبی کے نواسوں کے نکاح۔ تو دشمنی کسی کو کہتے ہیں بندہ رشتہ دے، بندہ رشتہ دے، ہاں بھائی اس سے بڑے کو دشمنی ہو سکتی ہے بھائی؟ جی آپ سے پچھلے بھائی بھی کہتے ہیں نہیں سسرال کے حالات اتنے بھی خراب ہے، چلے بات ختم ہو گئی بھائی۔ تو حضرت حسن کی بیوی نام ان کا عائشہ بنت عثمان، کیا نام ہے؟ بیٹی عثمان کی ہے، بھابی حسن کی ہے، بیوی حسن کی ہے، بھابی حسین کی، بہو رانی جناب علی کی، خاندان امیر معاویہ کا۔ تو 5 تک بات میں آخری بات ختم ہو گئی۔ آخری کون ہے بھائی؟ حضرت حسین کی 2 بیٹی، ایک کا نام ہے سکینہ، ایک کا نام ہے فاطمہ، دونوں یہ بہنیں، ان دونوں کی شادی 2 بھائیوں کے ساتھ ہوئی۔ سکینہ کی شادی زید بن عمر بن عثمان سے، فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے۔ یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں بیٹیاں حسین کی، بھتیجیاں حسن کی، پوتیاں علی کی، پڑپوتیاں خواجہ ابو طالب کی، ان دونوں کی ساس، ان دونوں دلہاؤں کی ماں، اس کا نام ہے سیدہ رملہ، رملہ کی اماں، ان دونوں کی نانی، اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ۔ قریبۃ الصغریٰ کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سالی ہے، امیر معاویہ کی گھر والی ہے۔ ان دونوں دلہاؤں کے ابا تو نام اس کا عمر، عمر کے ابا ان دونوں کے دادا تو نام اس کا عثمان۔ تو رشتہ بنتا کیا ہے کہ نواسے حسین کے ہیں، نواسے داماد حضرت حسین کے ہیں، نواسے معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان کے ہیں۔ خاندان کون سا؟ وہی بنو امیہ کا، وہی بنو۔ چلے آخری سوال کا جواب آپ نے، بات سچی مچی ختم۔ حضرت حسین کا کون سا بیٹا کربلا میں شہید ہوا تھا؟ بھائی دیکھ عبداللہ، عبداللہ 6 معاملے بچے کا نام ہے۔ التنبیہ والاشراف کتاب کے مطابق ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک بیٹا علی اکبر ہے۔ تو ان کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں علی اکبر لقب ہے، نام ان کا سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے، نام عمر ہو تب بھی سلام، نام علی اکبر ہو تب بھی سلام۔ یہ سوال اتنا سا ہے کہ علی اکبر کی اماں کون ہے، حسین کی گھر والی کون ہے، حسن کی بھابی کون ہے؟ علی اکبر جیسا بیٹا جس نے پال پوس کے کربلا میں قربان کر دیا، وہ تھی کون؟ ہمیں گھوڑوں کے نام، مرتجز بھی گھوڑا ہے، دلدل بھی گھوڑا ہے، سلجنا بھی گھوڑا ہے، ہمیں گھوڑوں کے نام بتاتے ہو، علی اکبر کی اماں کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ اس بیچارے کی اپنی اماں جو مرتی ہے۔ اب یہ کیسے بتائے کہ ان کے بڑے نے اپنی کتاب 72 تارے میں لکھا، 14 ستارے میں لکھا، نجم الحسن قرارے میں لکھا کہ جناب حسین کی گھر والی علی اکبر کی اماں، جناب حسن کی بھابی، اس کا نام ہے سیدہ لیلہ، لیلہ کی اماں علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے معاویہ۔ تو رشتہ بنتا کیا ہے کہ بھانجی امیر معاویہ کی ہے، زوجہ حسین ابن علی کی ہے۔ وہ کہیں سے نہ بارات آئی بشارت سے گرتے ہو پٹھان پر کھانا چانا کھانے کے بعد وہ بیسر پہ گیا ہاتھ دھونے کے لیے۔ آگے ایک صاحب نے کہا خان جی کہاں سے آئے؟ کہا سواری سے آئے۔ کیسے آئے؟ بارات لے کر آئے۔ جیسے جہاں آپ نے رشتہ کیا ہے نا، یہ رشتہ بنتا نہیں تھا، یہ رشتہ آپ کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ بیچارہ پٹھان بھائی ہاتھ دھونا بھول گیا، یار کس مصیبت میں پڑ گئے۔ اس نے پوچھا اچھا ایک بات بتائیں، آپ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں؟ کہتا نہیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے ہیں؟ کہتا نہیں۔ آپ ہماری برادری کے ہیں؟ کہتا نہیں۔ وہ کون؟
جی میں تو شادی حال کے کٹر صاف کرتا ہوں. تو پٹھان بھی کیا کرے گا؟ باقی 2-4 کو بلائے گا، بس یہ دعا کرے کہ دن کے 2:30 نہ بجے، کھڑکی نہ گھومی، اٹھائے گا، شادی حال لے جائے گا، اسے کھانا کھلائے گا، لیکن ڈشیں کون سی ہوگی؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گسوں پیڑے، دھکمبے، مال کٹائی، جوارا شیپا پوش، چاٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد، جوتوں کی بنیاد. اگر یہ کہے کہ میرا قصور کیا ہے تو جواب ایک ہی ملے گا کہ رشتہ خانوں کا اعتراض بے ایمان کا. بھائی جب آج چودھری کی شادی میں چوڑا اعتراض نہیں کر سکتا تو محمد کے گھرانے کے رشتہ داروں پہ آج کا یہ ایرانی چوڑا بھی اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے رشتے دیے، جنہوں نے رشتے کیے، جنہوں نے رشتے لیے، وہ بخوبی جانتے تھے کون سا گھر ہمارے شاعر شان ہے. جن پہ انہیں اعتبار ہے ہمیں ان پہ اعتبار. تو انشاءاللہ مرتے دم تک نبی کی ذات کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کی آل کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، نبی کے اصحاب کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ دفاع دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، آل حدیث بن کر نہیں کرنا. چونکہ ہماری شان، ہماری پہچان، ہماری عزت، ہماری وقت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہونے میں نہیں. ہم نے دفاع کرنا ہے محمدی بن کے، نبی کا امتی بن کے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ تشریف لائے ہمارے تمامی احباب کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.